یہ تو نکل جائے گی، یہ آج نہیں تو کل چلی جائے گی، لیکن مقدس جانیں وہ ہیں جو حضور کی عزت کے لیے اٹھتی ہے، مقدس نفوس وہ ہیں جو پیغمبر کی عظمت کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دنیا میں رہتے ہوئے اور ہم مسلمان کہلاتے ہوئے اگر حضور کی عزت محفوظ رہی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں، قانون یہ اجازت نہیں دیتے، لیکن حدیث تو ثابت۔ لیکن ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ناموس رسالت پر حملہ ہو، اگر پیغمبر کی عزت کے اوپر کوئی گلی کا کتا اور چمار بھونکے، میں تو گستاخ رسول کو کتا کہنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ کسی کتے نے پیغمبر کی گستاخی نہیں کی، کسی خنزیر نے بھی حضور کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے حضور کی گستاخی کی، حضور کے اوپر لعن طعن کیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تو یہ گناہ کرتا ہے، اس نے کہا کرتا ہوں، کہا یہ کرتا ہے کرتا ہوں، کہا کہ تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ جب اسے یوں کہا تو وہ دوڑتا ہوا گیا، جا کر کے اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا اللہ حضور نے سچ کہا ہے، میں نے تجھے جو ہے اپنا منہ کالا کر کے کسی غیر کے ذریعے سے تجھے دنیا میں لایا، تو باپ کی اولاد نہیں۔ جو پیغمبر کی گستاخی کرتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ کسی مذہب کا آدمی ہو، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے کے مذہب کی مقدسات کے اوپر جو لعن طعن کرنے کو عبادت سمجھتا ہو، وہ ہندو ہو تب، سکھ ہو تب، عیسائی ہو تب، یہود ہو تب، دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، کوئی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا ہے جو کسی مذہب کی مقدسات پر لعن طعن کرتے ہیں، تبرہ بازیاں کرتے ہیں، تو یہ کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ملک میں امن اور ملک کے بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے ایک ناصور ہے، انہیں سزائے موت دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کے ناموس کے لیے، پیغمبر کی عزت کے لیے، اگر حضور کے نام پر، حضور کی رسالت کے لیے، حضور کے مشن کے لیے، حضور کے دین کے لیے، کسی قسم کی قربانی کے لیے اگر کہا جائے تو مومن وہ ہوتا ہے جو دریغ نہیں کرتا ہے۔ جب ناموس رسالت کی بات آئے، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے گھروں میں سوئے رہے، اللہ کے نبی کے اوپر ایک جو ہے کتا بھونکتا رہے، اور ہم اپنے جو ہے بستروں میں آرام کرتے رہے۔ بتاؤ مجھے، دنیا میں کسی لیڈر کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اس کے چاہنے والے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی منسٹر کو اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے کتنی ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے۔ بتاؤ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، اس گستاخ اور ملعون کے خلاف کتنی ایف آئی آر درج کروائی۔ یہ جمہوری حق ہے ہمارا، ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہم نکلے، ان گستاخوں کے منہ کو بند کریں۔ اگر ہم نہیں اٹھیں گے، خدا کی قسم ہمارا اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہماری جان عزیز ہے، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا برداشت کی جا سکتی ہے، ہماری جان پر اور ہماری عزت پر کوئی کیچڑ اچھالے گا برداشت کیا جا سکتا ہے، ہماری اولاد کو قتل کر دے گا برداشت کریں گے۔ خدا کی قسم اگر محمد الرسول اللہ کی عزت کے اوپر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم خود بھی مر جائیں گے اور ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ یہ معاملہ حساس ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اسے کراس کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں، ہمارے جذبات کو مجروح نہ کریں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے امن کا درس دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں، تمہارے گاؤں بستی میں اگر کوئی مندر ہے تو اس مندر کی حفاظت کرو، اس کے پجاری